ہمارے ایک مسجد کے خادم صاحب ہیں, بڑے بزرگ نمازی ہیں, بڑے دیندار آدمی ہیں. تو عید کے دوسرے دن ہم نے کوئی انہیں گوشت بھجوائے, کہ میں کوئی 4-5 کلو گوشت ہوں گے. تو خادم صاحب رو پڑے. عید کا تیسرے دن تھا, مغرب کے بعد کا وقت تھا. انہوں نے کہا شاہ جی سے جا کے سلام کہنا اور کہنا یہ پہلا گوشت ہے جو میرے گھر پر آیا ہے. 2 دن گزر گئے, میرے گھر میں گوشت نہیں بنا, میری بیوی سبزیاں بنا رہی ہے. نہ پڑوس سے آیا نہ مسجد سے آیا. یعنی وہ مسجد جہاں ہزاروں نمازی ہیں, ایک نمازی کو بھی شرم نہیں آئی. بڑے بڑے جانور قربان کرنے والے سوشل میڈیا پر یہ سنت ابراہیمی مولا قبول کر اور کلام کے ساتھ لگانے والے, یہ تمہاری قربانی قبول ہوگی؟ کہ اس طرح کا غریب اور مجبور طبقہ جو دیندار, متقی, پرہیزگار, اللہ رسول کا خوف رکھنے والا ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں. بھائی مسجد کا مؤذن یا مسجد کا امام یا مسجد کا خادم, یہ تو سب سے زیادہ آپ کا قریبی ہے. آپ کا جنازہ کوئی پڑھے نہ پڑھے, مسجد کا امام ضرور پڑھے گا. قبرستان کوئی جائے نہ جائے, مسجد کا امام ضرور جائے گا. اور ہم اسی کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو خادم کی بات کی میں نے. ایک امام صاحب سے عید کے تیسرے دن میں نے بات کی. عید کا تیسرا دن تھا, مغرب کے بعد کی بات تھی, یعنی قربانی ختم ہو چکی تھی. امام صاحب فرمانے لگے شاہ جی, میں نے بڑا اصرار کیا, انہوں نے پہلے تو انکار کرتے رہے, پھر مجھے کہا کہ حضور مجھے 1 کلو گوشت ملا ہے ایک نمازی کی طرف سے بس. باقی وہ ہزاروں نمازیوں کی مسجد, انہیں شرم. امام صاحب اسی علاقے میں رہتے ہیں, یعنی مسجد سے متصل گھر ہے ان کا. پھر کہتے ہیں امام کے پاس تو بہت پیسہ ہے, ارے ان کو تو ہر طرح سے نذرانے مل رہے ہوتے ہیں, ان کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کے گزر اوقات تو یوں ہی ہو جاتی ہے. وہ بندہ شرعی فقیر ہے, قربانی نہیں کر سکتا تھا, اور اس کے گھر میں 3 دن, میری زبان یہ کہتے ہوئے کانپ رہی ہے, اس کے گھر میں 3 دن گوشت نہیں بنا. آخر میں کسی مقتدی کو خیال آیا تو اس نے 1 کلو گوشت پہنچا دیا. پھر ہمارا ایک علماء کا گروپ ہے, میں نے سوچا اس میں میسج کر کے پوچھوں کہ حضرات آپ بتائیے ذرا کہ آپ میں سے کس کس کے گھر گوشت پہنچے ہیں. لیکن پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ جب 2 واقعات میرے سامنے آئے, میں نے کہا اب یہ علماء اگر حقیقت حال بیان کریں گے تو پھر میں کن الفاظ کے ذریعے لوگوں کے سامنے یہ درد رکھوں گا. یہ حال ہے. ہم نے اپنے رشتہ داروں کے یہاں, اور ہم نے اپنے ڈیپ فریزر بھر لیے ہوں گے, جتنی تقریریں کر لو بھائی, ڈیپ فریزر فل ہوں گے, اہتمام ہے, آگے باربیکیو ہے اور 4 مہینے تک کھانے کا پلان ہے. لیکن ہم نے اپنی مسجد کے امام, خادم اور مؤذن کے لیے ایک بوٹی بھی نہیں رکھی. یعنی اگر ہر بندہ اپنے مسجد کے امام صاحب کو 1 کلو گوشت دیتا, اگر 500 نمازی ہیں 500 کلو گوشت, تو امام صاحب تو کہتے ہیں کہ بھائی اب میں خود گوشت بانٹوں گا. پھر امام صاحب گوشت بانٹنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہاں 3 دن تک امام صاحب, مؤذن صاحب, خادم صاحب, ان کے گھر پہ 1 بوٹی بھی نہیں آ رہی. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں. ایسے لوگوں کی قربانی قبول ہوگی. جبکہ میں نے آپ سے تقریر میں یہ عرض کی تھی کہ قربانی کے جانور کو خریدنے سے لے کر قربان کرنے اور گوشت بانٹنے تک, یہ سارا معاملہ لوگوں کے سامنے. ایک معاملہ آپ کے اور رب کے درمیان وہ دل کی کیفیت ہے. آپ نے کس کیفیت کے ساتھ قربانی کی. اگر ڈیپ فریزر میں اسٹور کرنے کے لیے آپ نے قربانی کی ہے, رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے کی ہے, تو پھر انتظار کیجئے کہ قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ تمہاری قربانیاں خود تمہیں پل صراط سے نیچے گرا کے جائیں گی. فرمایا علی الصراط متاعکم, یہ تمہارے پل صراط کی سواریاں ہیں, یہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ قربانیاں پیش کی ہیں, جنہوں نے گوشت اللہ کے ان بندوں کو بانٹا ہے کہ جو واقعی اس بات کے مستحق تھے. تمہارا اب تو وقت گزر گیا ہے, اگر کسی کی فریزر میں ہے تو نکالیے, پھر تھوڑی سی ہمت کیجئے اور یہ گوشت اپنے مسجد کے مؤذن, خادم, امام صاحب, مدرسے کے قاری صاحب, بہت سارے ایسے لوگ ہیں. یہ کوئی آپ کینیڈا میں نہیں رہتے یا امریکہ میں نہیں رہتے, کسی ایسے علاقے میں نہیں رہتے جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں, پڑوسی میں نہیں, آپ کے گرد و پیش میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جہاں ابھی تک گوشت نہیں پہنچا ہوگا. تو جو اسٹور کیا ہوا نا وہ نکالیے گا تو انشاءاللہ قربانی قبول ہو جائے گی.